دنیا میں بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ ستاروں اور برج کے اوپر نہ صرف اعتقاد رکھتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کے تمام اہم فیصلے بھی انہی ستاروں کی روشنی میں کرتے ہیں۔ شادی کا فیصلہ بھی انہی اہم فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے۔ اچھا جیون ساتھی اور اس کے ساتھ مزاج کی مطابقت انسانی زندگی کو اسی زمین پر جنت بنا دیتی ہے، اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہو تو یہی زندگی جہنم میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ جیون ساتھی کے انتخاب سے پہلے اپنے مزاج کے حساب سے جیون ساتھی کا انتخاب اس کے برج اور اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ یہ شادی کامیاب ہوگی کہ نہیں، یہ شادی آگے چلے گی کہ نہیں، دلہا دلہن میں سمجھوتے ہوں گے کہ نہیں، یا دلہا دلہن کی عادات آپس میں ملتی ہیں یا نہیں، یہ سب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کی ستاروں کو سمجھیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ کون سے برج کے لوگ کس برج کے تحت پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے زیادہ موافق ہوتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل کی۔ برج حمل کی عورت ایک نڈر اور بے باک عورت ہوتی ہے۔ یہ اپنے شوہر کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت سے بھی ٹکرا جاتی ہے۔ یہ عورت شدید محبت اور اس کے اظہار کی قائل ہوتی ہے۔ یہ مشکلات کا سامنا ٹھنڈے ذہن سے اور بہادر سے کرتی ہے۔ اس کی خوش حلقی اور اس کے حلقہ احباب کو بہت وسیع کر دیتی ہے۔ ایریز سے تعلق رکھنے والے افراد بہت ذہین ہوتے ہیں اور ہر کام سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے افراد کو چاہیے کہ شادی کرنے میں جلدی نہ کریں۔ 20 سال کی عمر ہونے کے بعد اور 30 سال سے پہلے شادی کے بندھن میں بندھ جائیں۔ اس طرح انہیں کبھی بھی اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اور ایریز کے لوگ اگر جیمنائی، لیو، سیجیٹیریس یا ایکویریس کے ساتھ شادی کریں تو ان کی شادی بہت اچھی رہے گی۔ لیکن ایریز کو کینسر اور کیپریکارن سے شادی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے ستارے برج ثور یعنی کہ ٹورس کی۔ جن لوگوں کا زوڈک سائن ٹورس ہے وہ کافی رومانٹک مزاج کے ہوتے ہیں اور شادی کے لیے ایسے افراد کا انتخاب کرتے ہیں جن کی ان سے جذباتی وابستگی ہوتی ہے۔ تاہم برج ٹورس سے تعلق رکھنے والے لوگ بہتر جیون ساتھی کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور جب تک انہیں اچھا شریک حیات مل نہیں جاتا یہ لوگ شادی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی عمر صرف ایک عدد کے سوا کچھ نہیں ہوتی، لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب انہیں اپنے مزاج کے مطابق ساتھی ملے اسی وقت شادی کر لیں اور شادی میں دیر بالکل بھی نہ لگائیں۔ اگر ہم بات کریں برج ٹورس کی کہ وہ کس کے ساتھ زیادہ کمپیٹیبل رہیں گے، تو ٹورس کے کمپیٹیبل سائن میں کینسر، ورگو، کیپریکارن اور پائسس لوگ ہیں۔ ہاں، البتہ ٹورس کو لیو اور ایکویریس سے بالکل دور رہنا چاہیے اور ان سے شادی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ان کی زندگی کسی عذاب سے کم نہیں گزرے گی۔ برج ثور کی عورت بہت خوبصورت اور پرکشش ہوتی ہے۔ حسن اور محبت کو اس برج سے تعلق رکھنے والے سیارے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ برج ثور سے تعلق رکھنے والی خواتین محبت کرنے والی شریک حیات اور ایک اچھی بیوی ثابت ہوتی ہے۔ گھر سنبھالنا اور بچوں کی پرورش کرنا ایک ٹورس بیوی سلیقے سے کرتی ہے۔ کفایت شعاری اس کی بڑی خصوصیات میں سے ایک ہوتی ہے، لیکن ٹورس عورت زبردستی کی قائل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی بیوی کا تعلق برج ثور سے ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قدم بقدم اپنے ساتھ گھسیٹنے کی کوشش بالکل نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے زوڈک سائن برج جوزا یعنی کہ جیمنائی کی۔ برج جوزا سے تعلق رکھنے والے اکثر افراد کا کوئی بھی فیصلہ کرنے میں تھوڑی سی مشکل کا شکار رہتے ہیں، تاہم یہ لوگ شادی سے دور نہیں بھاگتے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ 30 سال کی عمر تک اپنا جیون ساتھی تلاش کر کے شادی کے بندھن میں بندھ جائیں۔ جیمنائی کے لیے ایریس، لیو، لیبرا اور ایکویریس سب سے زیادہ کمپیٹیبل سائنس ہیں، اور ان کے ساتھ اگر شادی کریں گے تو ان کی زندگی خوشحال رہے گی، اور اگر یہ ورگو اور پائسس کے ساتھ شادی کر لیں تو ان کی زندگی کسی عذاب سے کم نہیں گزرے گی۔ برج جوزا کو دورے مزاج کا شخص بھی کہا جاتا ہے۔ دورے مزاج کی حامل یہ عورت بیک وقت مثبت اور منفی خصوصیات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ یہ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں اور ان سے نباہ کرنا ایک مشکل امر ہوتا ہے، مگر ایک بار اگر یہ عورت کسی کے ساتھ نباہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ محبت اور خلوص سے لبریز یہ عورت بہترین جیون ساتھی بننے کی تمام صلاحیتوں کی حامل ہوتی ہے۔
اس مختصر جائزے کے بعد ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ستاروں سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے میں مدد ملے گی۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے زوڈک سائن کینسر کی، یعنی برج سرطان کی۔ برج سرطان والے لوگ شادی کرنے کے ساتھ ساتھ خاندان کو آگے بڑھانے میں بھی گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور ایک بار شادی کرنے کے بعد اپنے رشتے کو آخری عمر تک نبھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کینسر سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے شادی کی صحیح عمر 20 سال ہوتی ہے اور کینسرین افراد کے لیے بہترین ان کے کمپیٹیبل جو سائن ہے وہ ٹورس ہے، ورگو ہے، اسکارپیو ہے اور پائسس ہے۔ ہاں البتہ کینسر کو ایریس اور لیبرا سے بہت دور رہنا چاہیے، ان سے شادی تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کینسیرینز ظاہری طور پر سرد مہر نظر آنے والی یہ عورت اندر سے بہت گرم جوش ہوتی ہے۔ یہ عورت اپنی ذات پر کسی کی حاکمیت تسلیم کرنے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود یہ عورت ایک اچھی جیون ساتھی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس عورت کے نزدیک خاندان کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے، اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دے دیتی ہے۔ کینسیرین لوگوں کے جو کمپیٹیبل سائنس ہیں وہ ہے ٹورس، ورگو، اسکارپیو اور پائسس۔ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ زوڈک سائن لیو کی۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے افراد اپنا لائف پارٹنر منتخب کرنے کے معاملے میں خاصی احتیاط برتتے ہیں اور جب تک انہیں شادی کے لیے صحیح جیون ساتھی مل نہیں جاتا یہ لوگ شادی نہیں کرتے۔ تاہم برج اسد سے تعلق رکھنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ 20 سے 30 سال کی عمر تک مناسب جیون ساتھی ڈھونڈ کر شادی کے بندھن میں بندھ جائیں، اس طرح آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ اور لیو کے جو کمپیٹیبل سائن ہیں وہ ہیں ایریس، جیمنائی، لیبرا اور سیجیٹیریس۔ ہاں البتہ لیو کو ٹورس اور اسکارپیو سے کم از کم کافی فاصلے پہ رہنا چاہیے اور ان سے شادی تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر شادی کر لی تو ساری عمر رونا دھونا ہی چلتا رہے گا۔ لیو عورت ایک حاکمانہ مزاج رکھنے والی عورت ہوتی ہے۔ وہ بہترین سے کم کسی مرد پر راضی نہیں ہوتی، یا پھر کم از کم اس بات کی خواہش مند ضرور ہوتی ہے کہ اس کا شوہر محنتی اور کامیاب ہو۔ اس کا حلقہ احباب بھی کافی وسیع ہوتا ہے، سیر و تفریح کی دلدادہ ہوتی ہے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ زندگی سے بھرپور عورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنا 24 گھنٹے کی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا لیو کو اپنے جیون ساتھی کے لیے ایریس، جیمنائی، لیبرا یا سیجیٹیریس میں سے ہی کسی کا انتخاب کرنا چاہیے، لیکن لیو کو ٹورس اور اسکارپیو کے ساتھ شادی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ زوڈک سائن ورگو کی۔ برج سنبلا سے تعلق رکھنے والے افراد متوازن زندگی گزارنے کے قائل ہوتے ہیں اور صرف انہی لوگوں سے شادی کرتے ہیں جن کے بارے میں وہ پوری طرح سے مطمئن ہوتے ہیں۔ 20 سال کی عمر کے بعد شادی کرنا ان لوگوں کے لیے ٹھیک رہتا ہے۔ اور ورگو کے جو موسٹ کمپیٹیبل سائنس ہیں وہ ہیں ٹورس، کینسر، اسکارپیو اور کیپریکان، اور ورگو کو جیمنائی اور سیجیٹیریس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ برج سنبلا کے تحت پیدا ہونے والی عورت خوش لباس، انتہائی نفیس اور صفائی کی دلدادہ ہوتی ہے۔ آرٹسٹک مائنڈ ہوتی ہے یہ عورت دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے گر سے آگاہ ہوتی ہے۔ اس عورت کا فطری رجحان مذہب کی جانب ہوتا ہے جو کہ اس کے اخلاقی اقدار کو بہت بلند کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ عورت اپنے جیون ساتھی کے اندر بھی یہی خصوصیات دیکھنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ورگو لوگوں کے لیے ٹورس، کینسر، اسکارپیو اور کیپریکان بہترین جیون ساتھی ثابت ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ زوڈک سائن لیبرا کی، یعنی کہ برج میزان کی۔ برج میزان سے تعلق رکھنے والے افراد شادی کو ہمیشہ ایک ذمہ داری کے طور پر لیتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے نبھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے شادی کی صحیح عمر 20 سال کے بعد ہوتی ہے، اور لیبرا اگر بھڑک جائے تو پھر ایک نہیں کئی شادیاں بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ستارہ زہرہ ہوتا ہے اور زہرہ محبت کا ستارہ ہے۔ زوڈک سائن لیبرا کے جو کمپیٹیبل سائن ہیں وہ ہیں جیمنائی، لیو، سیجیٹیریس اور ایکویریس۔ ہاں البتہ لیبرا کی کینسر اور کیپریکان کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں بند، اور لیبرا والوں کو کینسر اور کیپریکان سے شادی تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیبرا عورت کی فطرت میں ایثار یعنی کہ قربانی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ یہ عورت رشتوں کو نبھانا جانتی ہے۔ اس کی حاکمانہ فطرت اس کو ایک بہترین آرگنائزر بناتی ہے۔ یہ ایک بہت اچھی ایڈمنسٹریٹر ہوتی ہے اور اپنی متوازن شخصیت کی وجہ سے اپنی محنت اور قربانی سے اپنے سے جڑے لوگوں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
हाँ, लिब्रा लोगों को जेमिनी, सजिटेरियस, एक्वेरियस और टॉरस के साथ शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के साथ इसका निबाह अच्छा होता है, जबकि कैंसर और कैप्रिकॉर्न के साथ इसका निबाह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए लिब्रा लोगों को कैंसर और कैप्रिकॉर्न से शादी नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो की। बुर्ज अकरब से ताल्लुक रखने वाले लोग बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, लिहाजा जब आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसके बारे में आपको यकीन हो कि यह आपके लिए बिल्कुल ठीक है, स्कॉर्पियो उससे शादी करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। स्कॉर्पियो औरत को समझना और उससे मुफाहमत करना मुश्किल होता है। ऐसे लोग कम मिलेंगे जो इसकी बेपनाह कशिश के सहर में मुब्तला ना हो। जब इसको गुस्सा आता है तो वो आपे से बाहर हो जाती है। बाज़ औक़ात में बहुत सख्त औरत नजर आती है, वो हसास तबीयत की मालिक भी होती है। स्कॉर्पियो औरत तन्हाई में वो शिद्दत से अपनी तारीफ सुनने की ख्वाहिशमंद होती है। अगर ऐसा ना हो तो वो सर्द मोहरी का शिकार हो जाती है। स्कॉर्पियो लोगों के बेहतरीन जीवन साथी कैंसेरियन, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस और टॉरस होते हैं, जबकि स्कॉर्पियो को लियो और एक्वेरियस से कम शादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन सजिटेरियस की तरफ। बुर्ज कौस से ताल्लुक रखने वाले लोग यकसानियत से जल्दी उकता जाते हैं और ये लोग एडवेंचर पसंद करते हैं। ऐसे लोग ज़हनी तौर पर थोड़े बेचैन होते हैं, लिहाजा इन्हें चाहिए कि जब तक शादी के लिए मुकम्मल तौर पर खुद को तैयार न कर लें, ये लोग शादी न करें, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सजिटेरियस मर्द हजरात अक्सर भंवरे साबित होते हैं, कभी एक कली तो कभी दूसरी कली पर मंडलाते रहते हैं। अगर हम सजिटेरियस की बात करें तो इनके कंपैटिबल जो साइन हैं वो है एरीज, लियो, लिब्रा और एक्वेरियस। हाँ, अलबत्ता इनको विर्गो और पाइसिस से काफी दूर रहना चाहिए। सजिटेरियस औरत की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत उसकी ख्वाहिशात और उसकी चाहत की होती है, जिसके हसूल के लिए वो कुछ भी कर गुजरती है। उसके नजदीक खानदान से ज्यादा अहमियत उसके मकासद की होती है। खूबसूरती की दिलदादा ये औरत सैर व तफरीह की बहुत शौकीन होती है और तन्हाई के लम्हात में ये इस बात की ख्वाहिशमंद होती है कि इसका जीवन साथी इसकी ख्वाहिशात का एहतराम भी करे। सजिटेरियस के लिए एरीज, लियो, लिब्रा और एक्वेरियस बेहतरीन साथी साबित होते हैं। अलबत्ता सजिटेरियस को विर्गो और पाइसिस के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न की। बुर्ज जद्दीद से ताल्लुक रखने वाले अफराद शादी और इसकी अहमियत को बखूबी समझते हैं। इसके अलावा ये लोग ईमानदार और रिश्ते को निभाने वाले होते हैं, लिहाजा इन्हें चाहिए कि 20 साल की उम्र होने के बाद शादी कर लें। हाँ, अगर इनकी शादी लेट हो जाए तो फिर ये जल्दी शादी करते भी नहीं हैं। आप अपने इर्द गिर्द कैप्रिकॉर्न्स को देख लें, या तो उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई होती है या फिर शादियां उनकी बहुत लेट होती हैं। हाँ, अगर हम कैप्रिकॉर्न के कंपैटिबल साइंस की बात करें तो कैप्रिकॉर्न के कंपैटिबल टॉरस, विर्गो, स्कॉर्पियो और पाइसिस साइन होते हैं। हाँ, अलबत्ता इनको एरीज और लिब्रा से काफी दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनकी इन दो सितारों के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती और कैप्रिकॉर्न को एरीज और लिब्रा से शादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कैप्रिकॉर्न औरत जिंदगी के हर मामले में कामयाबी से हमकिनार रहना चाहती है। इसमें एक अच्छी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश शिद्दत से मौजूद रहती है। इस मकसद के हसूल के लिए वो हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने और उन पर गलबा हासिल करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। ये औरत एक बेहतरीन जीवन साथी साबित होती है। वफादारी इसकी फितरत में कूट कूट कर भरी होती है, मगर यही खसलत वो अपने जीवन साथी में भी देखने की ख्वाहिशमंद होती है। आगे बात करते हैं एक्वेरियस की। ये औरत सफर की ख्वाहिशमंद और नए नए तजर्बात करने की शौकीन होती है। इस औरत की ये खासियत होती है कि ये अपने शोहर की बढ़तरी तस्लीम करने में बुखल से काम नहीं लेती, मगर इसकी यही कुशादा दिली इसको मुआशी मामलात में थोड़ा कमजोर कर देती है। इस औरत के शोहर को माली मामलात हमेशा अपने हाथ में रखने चाहिए, मतलब उसको सारी कमाई लाकर अपनी बीवी के हाथ पर नहीं रखनी चाहिए। ये औरत बेयक वक्त बहुत पुरजोश मगर इसके साथ साथ बहुत ज्यादा हसास भी होती है। आगे बात करते हैं पाइसिस की। पाइसिस औरत कुर्बानी और एसार का पैकर होती है। इसकी शख्सियत में मकनातीसी कशिश मौजूद होती है जो कि किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। इस औरत की खास बात यह होती है कि यह सामने वाले को बहुत अच्छा जांच सकती है, मगर इसकी सबसे बड़ी नाकामी इसकी काहली होती है। ये सुस्त होती है और ये बहुत मूडी होती है। पाइसिस लोगों में फनकाराना सलाहियतें भी बहुत पाई जाती हैं। ये थोड़े आर्टिस्टिक माइंड होते हैं और ये रियल लाइफ एक्टर होते हैं। पाइसिस लोगों के साथ टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न का बेहतरीन साथ रहता है। हाँ, अलबत्ता पाइसिस को जेमिनी और सजिटेरियस के साथ शादी नहीं करनी चाहिए।
برج حوت سے تعلق رکھنے والے افراد خوابوں کی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں اور بہت جذباتی ہوتے ہیں، لہٰذا اپنی شادی اور مستقبل کے بارے میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں ایسا جیون ساتھی ملے جن کی سوچ ان سے ملتی ہو۔ تاہم شادی کے بعد ان پر حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ یہ دنیا خوابوں میں رہنے کی جگہ نہیں، لہٰذا پائسس کو چاہیے کہ حقیقی دنیا میں رہنے والے افراد کو جیون ساتھی کے طور پر منتخب کریں اور صحیح جیون ساتھی کے لیے تھوڑا صبر کریں، چاہے اس کے لیے انہیں زیادہ عمر میں شادی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ ہاں، اگر ہم پائسس کے کمپیٹیبل سائنس کی بات کریں تو ان کے کمپیٹیبل سائن ہیں ٹورس، کینسر، اسکارپیو اور کیپریکارن۔ ہاں، البتہ پائسس کو جیمنائی اور سیجیٹیریس سے کافی دور رہنا چاہیے، اور شادی تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جاتے جاتے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو انفو چنکس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ایسی زبردست ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔